الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وعلی بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت رحمت عالم نور مجسم نیر اعظم رسول مکرم نبی محترم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں بآواز بلند درود شریف پڑھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعالیہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام شریف کا مبارک و مسعود مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور اس ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ کی ابتدا ہو چکی ہے، اور ہم سب مسجد صوفیہ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں، ان کی عقیدت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں، مولا ہم سب کے دلوں میں امام حسین کی محبت اور عقیدت کا چراغ جب تک دنیا میں رہے مولا اسے روشن فرما، اور جب اس دنیا سے جائے تو اسی محبت حسین کی چراغ کی روشنی میں مولا ہمارے لیے قبر کی منزل کو بھی آسانیاں فرما۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، بس چند افراد پر ہیں، بالکل آپ اپنے آپ کو چھوٹا یا کم محسوس مت کیجئے،
کہ اللہ رب العزت نے دامن اسلام دے کر کے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان عطا فرما کر کے، اللہ رب العزت نے ہمیں پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی اور کی محبت میں نہیں، کسی اور کی محبت میں نہیں، بلکہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ امام حسین بڑی عظمت والے ہیں، امام حسین بڑی برکت والے ہیں، امام حسین بڑی عظمت والے ہیں۔ امام حسین کے حوالے سے شاعر کہتا ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا۔ اور ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جس میں زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول، جس میں زہرا ہے کلی حسن اور حسین پھول۔ اور دوسرے شاعر کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم اور آپ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے وہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کے نکھار کے لیے، اسلام کو یزیدی پنجوں سے نجات دلانے کے لیے جو اپنی قیمتی لہو اور اپنی قیمتی جان قربان کیا ہے، یہ پیغام ہم زمانے تک یہ دے رہے ہیں کہ یہ دین ہمیں یہ دین یہ اسلام پر بارہا حملے ہوتے رہے ہیں، بارہا اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اسلام کے صاف شفاف چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ظالموں نے جب یہ کارنامہ انجام دیا ہے، تب اللہ رب العزت نے اسلام کے محافظ کو پیدا فرمایا ہے، اسلام کی حفاظت کرنے والوں کو پیدا کیا ہے، اور حفاظت کرنے والوں نے کبھی اپنی جان دے کر کے، کبھی اپنی مال دے کر کے، کبھی اپنی عزت و آبرو دے کر کے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے، اور زمانے کو یہ پیغام دیا، اے زمانے والو، اسلام پر جو عزت قربان کر دیتا ہے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، اسلام پر جو مال قربان کر دیا جاتا ہے وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے، اسلام پر جو اولاد قربان ہو جاتی ہے اللہ اس کی نسلوں میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، جب تم جنت کے باغات سے، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ توڑ لیا کرو، کچھ حاصل کر لیا کرو۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیا میں جنت کے باغات کہاں ہے، جنت کی کیاریاں کہاں ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیا جائے تاکہ ہم وہاں جایا کریں گے، ہم اس کیاریوں میں بیٹھا کریں گے، ہم وہاں جایا کریں گے تو اور جایا کریں گے، کچھ وہاں حاصل کر لیا کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مساجد ہے، یعنی مساجد جو
دنیا میں جتنے ہیں سب کے سب جنت کی کیاری ہیں۔ آپ یہ سمجھ لو کہ ہم جو بیٹھے ہیں ابھی جنت کی کیاری میں بیٹھ رہے ہیں اور جنت کے مالک و مختار محمد عربی کا ذکر کر رہے ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کچھ توڑ لیا کرو۔ بس یہ تصور کیجئے کہ ابھی جو تھوڑی دیر ہم اور بیٹھیں گے اپنے آپ کو جنت میں تصور کیجئے اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اسی بیٹھنے کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ توڑ لیا کرو، کچھ حاصل کر لیا کرو، تو وہ باغات کیا ہے؟ یعنی اللہ کا ذکر کر لیا کرو، یعنی جب مسجد میں آیا کرو تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر لیا کرو، اللہ کو یاد کر لیا کرو، یعنی اللہ اکبر کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ کا ذکر کیا کرو، الحمدللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ڈائریکٹ ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہو، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہو، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہو، اس کی بروز بزرگی اور اس کی تقدیس کو بیان کر رہے ہو، اور ان ڈائریکٹ بھی اللہ کا ذکر ہے، یعنی نبیوں کا ذکر سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر سننا بھی یہ اللہ ہی کا ذکر سننا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا بھی یہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا بھی یہ اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنا بھی یہ اللہ ہی کا ذکر ہے۔ اور ہم اللہ کے نبی کے اس پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں جس حسین کے بارے میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، جس حسین کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین کے بارے میں فرمائے اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اے اللہ جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی ہم حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، حسین کی عقیدت میں بیٹھے ہیں، حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ لوگ روزانہ کسی نہ کسی کی محبت میں، کسی نہ کسی کی عقیدت میں بیٹھتے اور اٹھتے ہیں، مگر آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی محبت میں بیٹھنے کو چن لیا ہے، اپنے نبی کے نواسوں کی محبت میں بیٹھنا اللہ نے نصیب فرمایا ہے۔ یہ ہم بڑے شکر گزار، بڑے جو ہیں پروردگار عالم کے بڑے شکر گزار ہیں، اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ وہی حسین ہے جسے اللہ کے رسول نے ناز سے پالا تھا، یہ وہی حسین ہے جسے فاطمہ زہرا نے اپنی نورانی دوپٹے میں حسین کی پرورش کی تھی، یہ وہ حسین ہے جنہوں نے حضرت علی کی گود میں پرورش پایا تھا، حضرت علی کی آغوش میں پرورش پائی تھی، یہ وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے جو اپنے نانا محمد الرسول اللہ کی آغوش میں بیٹھا کرتے تھے، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور میرے نبی تو وہ ہیں پیارے، میرے نبی کو، میرے نبی کونین سے جو چیز مس ہو گیا، جو چیز ٹچ ہو گیا، جس چیز کو نسبت ہو گئی ہے، زمانہ اس کا احترام کر رہا ہے، زمانہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، زمانہ اس کا احترام کر رہا ہے۔ اور حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ہے کہ ان کی رگوں میں میرا نبی کا خون دوڑ رہا ہے، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت سے پالا ہے، اسے نواسا کہا ہے، اسے بیٹا فرمایا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، امام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، ان کی عقیدت میں بیٹھے ہیں، اور جب تک ذکر ہوتا رہے گا آپ بیٹھے رہیے، اور بیٹھے بھی رہیے، سنیے بھی، اور رب قدیر سے یہی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ہمیں حسینی بنا کر رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو حسینی بنا کر کے اٹھائے، اور جب قبر سے اٹھائے اللہ حشر کے میدان میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت اور رفاقت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جب تک حضرت مولانا عمران کی غیر موجودگی میں نے دو چار جملے، دو چار کلمات کہے ہیں، رب قدیر سے دعا ہے مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی عافیت اور بھلائی عطا فرمائے، اللہ ہر مرض، ہر پریشانی، ہر بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ بغیر کسی تاخیر و تمہید کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عمران رضا صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی، خطیب و امام مسجد محمدیہ پرانا پالون چا کا استقبال، خیر مقدم نعروں کی گونج